ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے نا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورہ فجر 30واں پارہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اب فجر کون سی اور 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ یہاں فجر سے مراد ہے کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے نا، تو چاند نظر آنے کے بعد جو پہلی فجر ہوتی ہے نا، پہلی، جس طرح اگر آج چاند نظر آیا تو کل صبح جو فجر ہوگی، فرمایا کہ ذوالحجہ کی پہلی فجر، اور یہ جو 10 دن ہیں، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 دن تک، اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا، عبادت کرنا عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے کہ کوئی ان دنوں میں عبادت کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھے، یاد رکھے 10 ذوالحجہ کو روزہ نہیں رکھنا، یکم سے لے کر 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ جو قربانی کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں بہتر ہے کہ بھئی قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھایا جائے، لیکن قربانی اگر لیٹ ہے، شام کو ہے، تو یہ تھوڑی کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یا دلو سیام کل یوم منہا بسیام سانتین، فرمایا کہ یہ جو ابتدائی 10 دن ہے نا، یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، اور اگر کوئی بندہ 9 کے 9 روزے رکھے تو 9 سال کے روزوں کا ثواب۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہوتے ہیں نا، یکم سے لے کر 10 تک، فرمایا قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ فرمایا کہ جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرمایا گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کے میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ 10 راتیں کم از کم عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے، صبح تہجد پڑھ لے، رات کو کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کر لے، ذکر و اذکار کر لے، تو گویا اس نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کیا۔ 10 راتیں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا العمل فیہن یضاعف 700 ضعف، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے نا، اس ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اب جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ کرتا ہو، جس نے قربانی کرنی ہے، تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اسے چاہیے کہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قربانی نہیں کر سکتا تو کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے مجھے قربانی کا ثواب حاصل ہو۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، لیکن ان دنوں میں اگر وہ چاہتے ہیں ہمیں قربانی کا ثواب مل جائے، تو قربانی کا ثواب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، قربانی نہیں کر رہے لیکن قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز تک اپنے جسم کے کوئی بال اور کوئی ناخن اگر نہیں کٹواؤ گے، اور عید کی نماز کے بعد کٹواؤ گے، 10 دن آپ نے اس طرح گزارنے جس طرح حاجی گزارتا ہے، جس طرح قربانی کرنے والا گزارا ہے۔ اگر قربانی نہ کرنے والا بھی یہ کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ایک قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔